جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی شفقت، اللہ کی محبت اور اللہ کے ساتھ تعلق کا ذکر تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق، جو قلبی رجحان تھا وہ بیت اللہ کی طرف تھا، اس کا بھی ان دو آیات میں ذکر ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے مطالعہ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی آیت 144 to 145 یعنی دو آیات ہمارے آج کے اس زیر مطالعہ میں رہے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ صحیح مفہوم قرآن کریم کا آپ کے سامنے امانت کے طور پر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، سورۃ البقرہ کی ان دو آیات کے اندر پہلے یہ سمجھ لیجئے اللہ کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے، شفقت کے حوالے سے چند باتیں فرمائی ہیں، اور وہ چند باتیں کیا ہیں؟ وہ تحویل قبلے کے متعلق ہیں۔ یعنی تحویل قبلہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی وہ یقیناً بیت اللہ سے تھی، آپ کی جو قلبی اطمینان تھا وہ بیت اللہ سے تھا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ اللہ کا حکم آ گیا بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا نماز پڑھنے کے متعلق، تو اللہ کے حکم کو آپ نے بجا لایا، تو لیکن یہ ہے کہ اللہ کریم کی شفقت کا معاملہ ان دو آیات میں آپ کو نظر آئے گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو بیت اللہ اور بیت المقدس، ان دونوں میں اس اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے ذرا فرق سمجھ لیجئے۔ بیت اللہ کی بنیادیں رکھنے والے جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اسی طریقے سے بیت المقدس یعنی یروشلم کی جو بنیاد رکھنے والے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد، یعنی 1000 سال بعد جناب سلیمان علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی۔ یہ دونوں تاریخی باتیں تھیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ آئیے اب مزید مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قد نوا تقلب وجهك في السماء، یقیناً ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے۔ یعنی اسی بات کا انتظار تھا کہ جناب جبرائیل علیہ السلام کب حکم لے کے آتے ہیں تحویل قبلے کا، تو یہی وہ آپ کا انتظار تھا جو بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا، آپ کا انتظار وحی کے متعلق تھا۔ فرمایا اللہ کریم نے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس لازماً آپ کا چہرہ ہم اس طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، یعنی اشارہ بیت اللہ کی طرف ہے۔ فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس اب پھیر لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، یعنی اب وہ حکم آ چکا ہے جو آپ کا انتظار تھا، وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، اب اللہ کی طرف سے جناب جبرائیل علیہ السلام وحی لائے ہیں، اب آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، ایک بات یاد رہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیت المقدس میں نماز کی ادائیگی فرما رہے ہوتے تھے تو اس وقت آپ کی بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی ایک درد دل تھا، یقیناً ایک قلبی اطمینان اور یا قلبی نسبت تھی بیت اللہ کی طرف، ایک یہ بھی پہلو ممکن ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اب جہاں کہیں بھی ہو تو اپنا رخ اس طرف کر لیجئے، یعنی مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ اب احکام آ چکے ہیں مسجد حرام کی طرف نماز پڑھنے کے متعلق۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یقیناً وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی البتہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی غافل نہیں اس عمل سے یہ جو وہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ
اور یقیناً البتہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب کے پاس ہر وہ نشانی لے آئیں ما تبعوا قبلتک، اس کے باوجود بھی آپ کے قبلے کی یہ پیروی کرنے والے نہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب کے پاس ہر وہ نشانی لے آئیں ما تبعوا قبلتک، تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے۔ فرمایا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ان میں سے بعض کوئی ایسا ہے کہ ایک دوسرے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یقیناً آپ یہاں یہ ذرا نوٹ کریں کہ یہود و نصارہ یہ دونوں جو ہے یروشلم میں ایک مشرقی گوشے کو اختیار کرتا ہے اور ایک مغربی گوشے کو اختیار کرتا ہے۔ وہ کیسے کہ جیسے کہ مکاناً شرقیہ، جناب مریم سلام علیہا نے جہاں اعتکاف فرمایا تھا وہاں وہ شرقی حصہ تھا، تو جو نصرانی ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ یروشلم کا مشرقی حصے کو اختیار کرتے ہیں، اور جو یہودی ہیں وہ یروشلم کا مغربی حصے کو اختیار کرتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ کا آپس میں بھی اختلاف ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ، اور اگر آپ نے ان کی خواہش کی پیروی کی من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس تو واضح علم آ چکا ہے، اس کے باوجود تو ایسی صورت میں فرمایا انک اذا لمن الظالمین، یقیناً آپ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ یہ اصل میں امت کے لیے ایک سبق ہے جو کہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر اللہ کو فالو کرنے والے تھے۔ ان هو الا وحی یوحا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ کی وحی کی طرف سے آپ کو ملتا ہے۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی 2 آیات کا مطالعہ مکمل ہوا جس میں تحویل قبلے کا ذکر تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی شفقت، اللہ کی محبت اور اللہ کے ساتھ تعلق کا ذکر تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق، جو قلبی رجحان تھا وہ بیت اللہ کی طرف تھا، اس کا بھی ان 2 آیات میں ذکر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی شفقت، اللہ کی محبت اور اللہ کے ساتھ تعلق کا ذکر تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق، جو قلبی رجحان تھا وہ بیت اللہ کی طرف تھا، اس کا بھی ان 2 آیات میں ذکر ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھنے، عمل کرنے اور پھر اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان سید رفیق بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔